قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ماہ رجب المرجب ہے، اور جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنا ثابت ہے۔ ہمیں بھی اس مہینے میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہم جو عبادات انجام دیں، اللہ کی اطاعت کریں، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اوقات میں برکت پیدا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما کر ہمیں سبق دیا ہے کہ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کی کوشش کرے۔ اس کے بعد میں بلغنا رمضان، مقدس مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے، کہ اللہ ہمیں اس مہینے تک پہنچا تاکہ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں، اس کے جو مزید عبادات ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، تاکہ ہم وہ رحمتیں اور برکات حاصل کر سکیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ مشکاہ شریف میں دعا ہے، اور اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کا یہ مطلب بیان فرمایا جو میں نے بھی عرض کیا ہے کہ برکت کا مطلب یہ ہے۔ اس کے علاوہ رجب المرجب کے مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی خاص عبادت کی، خاص روزوں کی کوئی تعلیم نہیں فرمائی گئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے بہترین شارح ہیں، ان کی کتاب ہے بخاری شریف کی شرح فتح الباری، بے مثال شرح ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ رجب المرجب کے روزے کے بارے میں جو احادیث منقول ہیں یہ تو بہت ضعیف ہیں، اور ان میں سے بہت سے موضوع یعنی من گھڑت ہیں، لہٰذا کسی بھی رجب کے روزے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ محسوس فرمایا کہ 27 رجب کے دن لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم تو نہیں دی۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ گھر سے نکلے اور آپ لوگوں کو جا کے دیکھتے تھے اور آپ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کا روزہ ہے؟ لوگ کہتے کہ نہیں، تو کہتے میرے سامنے کھانا کھائیں تاکہ مجھے اطمینان ہو اور یقین ہو کہ واقعی تم نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ وہ اس لیے منع فرماتے تھے کہ جب اسلام نے کسی خاص دن کے بارے میں کوئی خاص ہدایت نہیں دی، خاص تعلیم نہیں دی، خاص فضیلت بیان نہیں فرمائی، تو لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی نئی بات دین میں داخل نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے کوئی آدمی سال کے عام دنوں میں جب چاہے روزہ رکھ لے، جب چاہے عبادت کر لے، لیکن اپنی طرف سے کسی مسلمان کا یہ ذہن بن جانا کہ فلاں دن روزہ رکھنے کی، یہ عبادت کرنے کی خاص فضیلت ہے اسلام میں، تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے خاص فضیلت اس دن کو دی گئی ہے۔ اگر وہ تو دی گئی ہے پھر تو وہ بات صحیح ہے، اگر فضیلت نہیں دی گئی پھر ایک مسلمان اپنی طرف سے ایک ذہن بنا لیتا ہے، عمل اس کے مطابق کرتا ہے، تو وہ ایک طرف سے دین میں تبدیلی ہوتی ہے، دین میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اس سے منع فرمایا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لوگوں کو اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح شب معراج کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رجب کو کہ حضور کو اس رات معراج ہوئی ہے، تو 27ویں رات کو، رجب کی 27ویں رات کو معراج ہونا کوئی ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی پکی بات نہیں ہے کہ اسی رات کو آپ کو معراج ہوئی تھی۔ معراج ہونا یقینی ہے، لیکن تاریخ کیا جس میں ایک اختلاف ہے، اور تقریباً کوئی 35 اقوال ہیں مورخین کے، محدثین کے، کہ اتنے اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہ ہجرت سے پہلے ہوئی، بعض نے فرمایا ہجرت کے بعد ہوئی، بعض نے فرمایا 5ویں سال ہوئی معراج تو برحق ہے، اور اس کے فوائد اور اس سفر کے واقعات و حالات انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن اس رات میں 27ویں رجب کی رات میں معراج ہونا احادیث سے ثابت نہیں ہے، اور محدثین نے بھی بات لکھی ہے۔ اس لیے ہمیں جو روٹین کی خاص طور پہ عبادات ہیں، روزانہ کی فرض نماز ہے، اور حرام سے بچنا ہے، سچائی دیانتداری سے کام کرنا ہے، ان چیزوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے جن پہ اسلام نے بہت زیادہ
تلقین جن کی فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے، ان کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ جن چیزوں کی اسلام نے تعلیم نہیں دی اور تلقین نہیں فرمائی ہم زیادہ توجہ ان کی طرف دینا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.